حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خدمت میں ایک شخص بہت حیران پریشان ہو کر آیا، بہت حیران پریشان تھا، پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، سرکار بہت پریشان ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کو بٹھا کر کہا کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آپ نے اس کو امید دلائی، آس دلائی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے، یہ نیکی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے، خیر جو بھی ہے مجھ سے مشورہ طلب کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، طریقہ بتاؤں گا۔ توبہ کرنے کی طرف آپ نے بلائی تو اس شخص نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا، پریشان ہو گیا ہوں اس لیے۔ تو خواجہ حسن بصری نے اطمینان کا سانس لیا، آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ تو تم سے سرزد ہوا، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرو اور فوراً توبہ کرو، کیونکہ 4 گواہ اگر تیار ہو گئے تو پھر وہ حدود نافذ ہوتی ہیں، میرے سامنے بولے کسی اور کے سامنے مت بولو اور فوراً توبہ کر لو۔ اس کے بعد خواجہ حسن بصری نے فرمایا تمہاری ہیبت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم غیبت کر کے آ رہے ہو، پھر بھی بہت غنیمت ہے یہ کہ زنا کر کے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم غیبت کر کے آ رہے ہو۔ عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ غیبت کا کیسا عام ماحول ہمارے پاس بنا ہوا ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں گے کہ غیبت کس طرح مزے لے کے کی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کے بد پیچھے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ فحشہ ہے یہ، غیبت کیا ہے؟ فحشہ ہے۔ اور غیبت کا مطلب ہر ایسی بات کسی کے غیاب میں اس کے لیے کہنا کہ اس کے سامنے اگر وہ بات بیان کی جائے تو اس کو برا معلوم ہو، وہ فحشہ میں داخل ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ زنا سے بڑھ کر گناہ غیبت کرنے میں، دونوں گناہ ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کا ایسا عجیب ماحول ہے کہ ایک بات بولے تو ایک مطلب اس کا نکالا جا رہا ہے۔ یہ نہیں بولوں کہ غیبت کرنا گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے 3 مرتبہ بولتا ہوں، آپ سن لیجئے کیونکہ کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے بھی پیچھے۔ زنا کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب بول دیا نا میں، اب اس کے بعد آپ سنیے، غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور کئی قسم کے فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زنا کرنا اشد حرام، سخت ترین حرمت کا کام ہے، بہت زیادہ بری بات، بہت گھناؤنا فعل ہے۔ لیکن غیبت اس سے بڑھ کر گناہ کیوں ہے غیبت کرنے میں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے میں آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے، اور کسی کا دل توڑنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بھی گناہ ہے، اس میں کسی کا دل توڑنے کی بات نہیں، اس میں دوسرے فساد ہیں۔ یہاں پر دل توڑا جا رہا ہے، دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عزیزان محترم کسی کا دل توڑنا یہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذلک 70 مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھا دے تو جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا دل دکھانا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آسانی کے ساتھ غیبتیں کی جاتی ہیں، نام بدل کے پکارے جاتے ہیں۔ اگر کسی میں بیماری ہے تو آپ درس قرآن کی محفل میں توبہ کر کے اٹھیے۔ آپ ہر جمعہ کو آپ خطیب سے سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ منہ پہ ہاتھ پھرا کے آپ اٹھ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، جمعے کو جمعہ آپ غور کریں، کبھی 6666 آیتوں میں سے وہی آیت کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ھذہ اجمع آیات فی القرآن، معنی کی جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑھ کر جامع آیت یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جمعہ کو ہر خطیب دوسرے خطبے کے بعد عیدین کے موقع پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں 3 کاموں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فحشہ۔ فحشہ کا مطلب ہے کل خبیث من قول و فعل، جا کر کسی کے گھر میں سے 10,000 چوری کر کے لائے تو برا کام ہے، اور بیچ پیچھے کسی کی غیبت کرے تو برا کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جتنا برا کام ہے اس سے بڑھ کے برا کام ہے، وہ بھی بہت برا کام ہے، بہت زیادہ برا کام ہے، یہ بھی اس سے بڑھ کر گناہ کا کام ہے۔ تو عزیزان محترم فحشہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی بات کرنا کسی کے غیاب میں جس سے اس کا دل دکھے، جو اس کو اچھی معلوم نہ ہو۔